السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام احادیث مبارکہ ریاض الصالحین کا ہمارا یہ درس اور اس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ تقریباً 11 ابواب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہاں سے 12واں باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر کا آغاز ہے۔ باب کا مطلب ہے کہ خیر عمر کے آخر حصے میں خیر کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس بات پر ابھارا گیا ہے۔ تو یہ باب میں وہ احادیث مبارکہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جن آیات ربانیہ کو آپ نے لایا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے اخیر حصے میں اعمال خیر میں مزید اضافہ، زیادہ سے زیادہ عمر کے اخیر حصے میں اعمال خیر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حکم عطا فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، سب سے پہلی آیت مبارکہ جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو گناہ گار ہوں گے اور کفار و مشرکین ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جتنی عمر میں جو آدمی کو نصیحت حاصل کر لینا ہے وہ آدمی نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آئے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر، نبی، رسول ڈرانے والے بن کر بھی آئے۔ تم کو انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دوزخ سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا اور شرک اور کفر کی نقصان سے انہوں نے تم کو ڈرایا۔ تو میں نے تم کو اتنی عمر بھی دی جس میں ایک آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے، صحیح راستے کو چن سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے، صحیح راستے کی چوائس کر سکتا ہے، اور ایک آدمی اپنے عقل کو، فکر کو، اپنی تدبر تفکر کو استعمال کر کے آدمی خود ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی میں نے تمہارے پاس بھیجا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا میں نے تم کو لمبی عمر نہیں دی؟ کیا میں نے تم کو طویل عمر نہیں دی؟ کیا میں نے تم کو بڑی عمر نہیں دی؟ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آدمی کو، جب آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے تو عمر کے آخری حصے میں کم سے کم آدمی کو سنبھل جانا چاہیے اور اپنے عبادات اور اپنے معاملات اور خیر کے کاموں میں بہت زیادہ حصہ لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے چاہیے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ والمحققون معناہ اولم نعمرکم 60 سنہ۔ محققین اس کا معنی اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، کیا ہم نے تم کو 60 سال کی عمر نہیں عطا فرمائی؟ یعنی 60 سال کی عمر کو لمبی اور طویل عمر کہا جاتا ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ انشاءاللہ تعالی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کی تائید اس حدیث سے ہوگی جو حدیث ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ وَقِيلَ مَعْنَاهُ 18 سنہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لمبی عمر کا مطلب 18 سال ہے۔ وقیل 40 سنہ، بعض لوگوں نے کہا لمبی عمر سے مراد 40 سال ہے۔ قالہ الحسن والکلبی ومسروق، اس بات کے قائل حضرت حسن بصری اور کلبی اور مسروق رضی اللہ عنہم ہیں۔ ونقل عن ابن عباس ایضا، اور یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ لمبی عمر سے مراد یہاں پر 40 سال ہے، یعنی کم سے کم 40 سال میں آدمی کو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے اور نیکی کے کاموں کی طرف آدمی کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وَنَقَلُوا، اور وہ بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ 40 سَنَةً تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ، کہ مدینے والوں میں سے کوئی بھی آدمی 40 سال کی عمر کو جب پہنچ جاتا تو وہ مکمل طریقے سے عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا۔ تو عزیزان محترم، اس میں اس بات کا درس ہے کہ کم سے کم 40 سال کی عمر آدمی کی ہو جائے اور عمر میں اضافہ ہو تو آدمی عبادت کے لیے فارغ ہونا چاہیے اور نیکیوں کی طرف اس کو سبقت کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جو نیکیاں وہ کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں اس کو کرنا چاہیے۔ وقوله تعالی وجاءکم النذیر، قال ابن عباس والجمہور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہاری عمر کو طویل نہیں کیا؟ کیا میں نے لمبی عمر تم کو عطا نہیں کیا؟
اور تمہارے پاس کیا نذیر نہیں آئے؟ نذیر کے معنی ڈرانے والے، کیا ڈرانے والے صاحب تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین سے قیامت کے دن فرمائے گا، کیا میں نے تم کو لمبی عمریں نہیں دی تھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے، صحیح راستہ سمجھنے کے لیے، صحیح راستہ کیا ہے معلوم کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ کیا تمہارے پاس میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے تم کو درس دینے کے لیے، تم کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت بندوں سے پوچھے گا۔ وقیل الشیب قالہ عکرمہ وابن عیینہ وغیرہما واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے کہا کیا ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے؟ ڈرانے والے سے مراد بعض لوگوں نے کہا بڑھاپا، یعنی آدمی کا بڑھاپا بھی آدمی کو دین کی طرف مائل کرتا ہے، بڑھاپا بھی آدمی کو ہدایت کی طرف مائل کرتا ہے، صحیح راستے کی طرف مائل کرتا ہے۔ آدمی نوجوانی میں اگر راہ راست پر نہ آئے تو کم سے کم بڑھاپا اس کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اب عمر ختم ہو رہی ہے، اب ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو آدمی کو صحیح راستے پر آ جانا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ڈرانے والے نہیں آئے؟ اس سے مراد بعض نے کہا، جمہور نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے، اور بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کیا تم کو تمہارے بڑھاپے نے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا بڑھاپے کا بھی خوف تمہارے دل میں نہیں آیا؟ بوڑھے ہونے کے بعد یہ بات تم کو یاد نہیں آئی کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے؟ اگر ہدایت پر نہیں آئیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ، احادیث کا ذکر امام نووی شروع فرماتے ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا، اس کو عذر کے لیے نہیں چھوڑے گا، اس کی معافی کو قبول نہیں فرمائے گا جس کی مدت اور جس کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی کر دیا ہے اور مؤخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈھیل دی، اس کو بڑا آگے بڑھا دیا، بڑی لمبی عمر عطا کی، یہاں تک کہ 60 سال اس کی عمر ہو گئی۔ تو جس بندے کی 60 سال ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ ہدایت حاصل نہ کرے، یا ہدایت والا ہو، ایمان والا ہو، نیک اعمال کی طرف نہ آئے، تو اللہ اس کی معافی اور اس کے عذر کو اپنے دربار میں قبول نہیں فرمائے گا، آگے کر دینا، آگے بڑھا دینا۔ قال العلماء معناه لم يترك له عذرا اذ امهله هذه المدة۔ علماء ربانیین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عذر اس کا نہیں رکھا، یعنی اللہ اس کی کوئی معافی، کوئی عذر اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مدت کی اس کو مہلت عطا فرمائی۔ یقال اعذر الرجل اذا بلغ الغایۃ فی العذر، کہا جاتا ہے کہ آدمی نے عذر، اعذرہ کا لفظ کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں جب آدمی عذر کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کو معافی مانگنے کا اور عذر پیش کرنے کا کوئی موقع اس کے پاس نہ رہے، تو یہ اعذرہ کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہدایت پر نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی عذر اللہ تعالیٰ اس کا قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی اس بات کی ترغیب ہے کہ اخیر عمر میں کم سے کم بندے کو اعمال خیر کی طرف آنا چاہیے، اور جو اعمال خیر انجام دے رہا ہے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوتے تو مجھے بدر کے معمر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بٹھایا کرتے تھے، اور بڑی مجلسوں میں، بڑے مجمعوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے داخل فرماتے اور مجھے ایڈ کرتے، اور وہاں پر بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ جو بدر کے موقع پر جو شریک تھے، اشیاخ بدر، چونکہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، اور اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سارے صحابہ اس میں شریک تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، مختلف ان کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بدر میں شامل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی ہے۔ مختلف فضیلتیں، عظمتیں، رفعتیں اہل بدر کی ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے جو اشیاخ، شیوخ، بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ مجھے بٹھا دیتے تھے، میں بیٹھتا نہیں تھا جا کر، حضرت عمر فاروق میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیتے تھے۔ فَكَأَنَّ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، تو مجھے ایسا لگا کہ بعض لوگوں کی طبیعتوں پہ تھوڑا ناگواری گزری کہ ہم بڑے ہیں،
اور ہمارے ساتھ ایک بچے کو بٹھا دیا جا رہا ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھے، کم عمر تھے، تو جو بڑے عمر کے جو لوگ تھے ان کی طبیعتوں پر یہ بات گزرنے لگی کہ ناگوار ہونے لگی کہ ایک چھوٹے بچے کو ہمارے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، ہماری صف میں بٹھا دیا جا رہا ہے۔ فقال، تو بعض لوگوں نے کہا، اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے، آپ نے روایت بیان کی اور واقعہ بیان کیا تو جن کی طبیعت پر ناگواری گزری آپ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، تاکہ کسی کے دل میں ان کے تعلق سے کوئی غلط خیال نہ آ جائے اور صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کسی کے ذہن اور دل و دماغ میں نہ بیٹھ جائے۔ آپ نے نام ذکر نہیں کیا، فرمایا ایک کی طبیعت پر ناگواری گزری اور وہ صاحب نے کہا، لما يدخل هذا معنا، یہ بچہ ہمارے ساتھ کیوں آ جاتا ہے اور یہ بچہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، جبکہ اس بچے کے اتنے ہمارے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بچے کی عمر کے ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ بچہ ہمارے ساتھ ہمارے مقابل میں اور ہمارے برابر کیوں بیٹھتا ہے؟ فقال عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلایا مجھے ایک دن اور پھر مجھے ان کے ساتھ شامل کر دیا۔ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے دوسری مرتبہ جب مجھے بلایا تو حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ ان کو دکھائیں کہ میرے اندر کیا کمال ہے اور میرا علم کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسرے جو صحابہ ہیں ان کو معلوم ہو کہ اس بچے کو بٹھایا جاتا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں بٹھایا جاتا، اس بچے میں بڑا کمال ہے، بڑا علم ہے، بڑی عظمت اس بچے کی ہے، اس وجہ سے اس بچے کو بٹھایا جاتا ہے۔ قال ما تقولون فی قول اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے اشیاخ بدر میں جو صحابہ شریک تھے، بڑے بڑے لوگ سب موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر نے بلایا اور بلا کر لوگوں سے سب سے پوچھنے لگے، اے لوگوں بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قول ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور کامیابی آئے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے تم بتاؤ۔ وسکت بعضهم فلم یقل شیئا، تو فقال بعضهم امرنا نحمد اللہ ونستغفرہ، ان میں سے کسی نے کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں، استغفار کریں، مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اذا نصرنا وفتح علینا، کب؟ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر فتوحات، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابیاں دے گا، کامیابیوں کی ضمانت اللہ عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تسبیح کرنے کا اور حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ واضح بات ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے حبیب جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروپ در گروپ، یعنی بڑی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے دین میں داخل ہوں گے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میرے مصطفیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سورہ اذا جاء نصر اللہ میں۔ وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، تو بعض لوگ یہ بولنے لگے اور ان میں جو بعض تھے وہ خاموش ہو گئے اور کوئی کچھ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ فقال لی اکذالک تقول یا ابن عباس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پلٹ کر کہا کہ عبداللہ ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو کہ اس میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی فتح آ جائے تو ہم کو تعریف کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے، بس اتنا ہی مفہوم اس کا ہے؟ واضح جو سمجھ میں آ رہا ہے آیت کریمہ، کوئی بھی عربی زبان جاننے والا، عربی لغت کو جاننے والا، عربی زبان کو جاننے والا، وہ بتائے گا کہ اس کا مطلب یہی ہے۔ اور صحابہ عرب دان تھے، وہ عربی جاننے والے تھے، لغت جاننے والے تھے، تو انہوں نے عربی کلمات کے لحاظ سے معنی مفہوم بیان کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو، اس کا اتنا ہی مطلب ہے؟ فقلت لا، تو میں نے کہا نہیں، اس کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے، اس کا اور ایک معنی بھی ہے۔ قال، فرمایا فما تقول، کیا ہے پھر اس کا مطلب کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ قلت، میں نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا ذکر ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں حضور کے وصال کا ذکر ہے، تو یہ معمولی ہستی نہیں تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان کو تمام مفسرین کے تاجدار کہا جاتا ہے، اور رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب مبارک ہے۔ اور تفسیر کی دنیا میں قرآن کریم کا کوئی بھی معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے تو وہ اتھینٹک اور مضبوط بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور آپ کو ترجمان القرآن، قرآن کا ترجمان اور قرآن کے معنی مفاہیم بیان کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، معمولی شخصیت آپ کی نہیں تھی، اعلمہ لہو، آپ نے فرمایا یہ حضور کے وصال کا اس میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آپ کے وصال کی اس سورے میں خبر دی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں پورا سورہ آپ پڑھ لیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، تو کہیں بھی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا تذکرہ ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے صرف ظاہری معنی ہی نہیں ہوتے ہیں، اس میں چھپے ہوئے کچھ باطنی معنی بھی ہوتے ہیں، وہ وہی جانتے ہیں جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو قرآن کے بے شمار معانی اور مطالب ہیں، اس کے کلمات سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں معنی نکلتے ہیں، اس لیے دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ پورے علوم دنیا میں جو نکالے جا رہے ہیں اور سائنس اس قدر ترقی کر رہی ہے اور دنیا ترقی کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے بہت بڑا سبب قرآن کریم کی آیات بینات بھی ہیں۔ اسی کو پڑھ پڑھ کر اور انہی کا تجربہ کر کر کے لوگ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک معنی ایک مفہوم اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، خالق کی جو عظمتیں ہیں اس کلام کی وہ عظمتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے مدت کی علامت ہے، یہ آپ کے وصال کی علامت ہے، یہ سورہ مبارکہ۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ ما اعلم منها الا ما تقول، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس میں علم اور صحیح بات وہی ہے جو تم کہتے ہو، یہ جو لوگ بول کے بیٹھے یہ تو ایک عام بات تھی، لیکن یہاں پر علم کی جو بات ہے وہ تم نے دی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا معاملہ اور ایسا مقام تھا، تو یہ حدیث مبارک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہی بات کہ اشیاخ بدر کے جو بڑے معمر لوگ تھے وہ بھی علم کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھتے اور ازدیاد خیر کی طرف، خیر کے چیزوں کو آگے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، یہ ان کی توجہ ہوتی، یہ بھی اس حدیث مبارک میں یہ بھی درس ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیها سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ نازل ہونے کے بعد حضور جب بھی نماز پڑھتے تو حضور یہ فرماتے ہیں سبحانک، اے مولا تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، ربنا، اے مولا تو ہمارا رب ہے، وبحمدک، اور ہم ہر وقت تیری تعریف کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے مولا میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما۔ تو عزیزان محترم، ہمیشہ اس یہ سورہ نازل ہونے کے بعد حضور کثرت سے یہ دعا فرماتے۔ وفي رواية الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده، اور ایک روایت سیدہ ام المؤمنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے، جس کو امام بخاری، امام مسلم نے اپنے صحیحین میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں، سجود میں، سجدوں میں، رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، ان کلمات کی تکرار کرتے، ان کا کثرت سے ان کلمات کو پڑھتے کہ اے مولا تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا رب ہے اور ہم ہر وقت تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے مولا میری مغفرت فرما۔ تو اس آیے کریمہ کی تعویل اور اس آیے کریمہ کا یہ مطلب تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی وصال کی اس میں خبر تھی، تو جیسے ہی وصال کی خبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا گیا، تو سرکار ہمیشہ ان کلمات کی تکرار اور ان کلمات کو کثرت سے پڑھتے تھے جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا، خبر دینا۔ وفی روایت لمسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت، مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے سے پہلے، وصال فرمانے سے پہلے کثرت سے حضور پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک، اے مولا تیری ذات پاک ہے، تیری تعریف ہے، استغفرک،
میں تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، میں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ما هذه الکلمات التي اراک احدثتها تقولها، یہ کیا کلمات ہیں، نئے کلمات ہیں، آپ پہلے یہ کلمات کو نہیں پڑھتے تھے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں۔ قال جعلت لی علامت فی امتی اذا رأیتها قلتها، حضور نے فرمایا میری امت میں مجھ کو ایک علامت دی گئی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ علامت میں دیکھوں تو یہ کلمات پڑھوں، اور وہ علامت اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ یہ سورہ علامت ہے میری امت میں کہ میرا وصال ہوگا، اور یہ وصال کے وقت اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے کہ میں یہ پڑھوں۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کس قدر ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا ذکر ہے اور حمد کا ذکر ہے، استغفار کا ذکر ہے۔ تو عمر اضافہ ہو، وصال کے قریب آدمی پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے کہ وہ ذکر جتنا کرتا ہے اس میں اضافہ کر دے، اور جتنی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف کرتا ہے اس سے زیادہ عبادت کرے۔ امام نووی نے اسی پر باب قائم کیا، آپ نے فرمایا آخری عمر میں خیر کے کاموں میں بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری آخری عمر کا مرحلہ تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے نئے کلمات، عظیم کلمات جو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، وہ کلمات کا کثرت سے ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اس میں امت کو یہ تعلیم ہے کہ عزیزان محترم آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ وظائف، اوراد اور مختلف کلمات کی تکرار کریں، کثرت کریں۔ جو احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیتوں میں جو اوراد اور وظائف ملتے ہیں، جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، مزید آخری عمر میں اس کی کثرت کریں اور اس کی تکرار کریں۔ وفي رواية له كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكثر من قول سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ۔ وہی بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ قالت قلت یا رسول اللہ اراک تكثر من قول سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ، فقال اخبرني ربی انی سأرى علامة في امتی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ ان کلمات کو بڑے کثرت سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو خبر دی ہے کہ میں ایک علامت دیکھوں گا میری امت میں، جب میں اس کو دیکھ لوں تو میں یہ کلمات کی کثرت کروں، ان کلمات کو زیادہ میں پڑھوں۔ وہ کلمات یہ ہے اور وہ علامت اذا جاء نصر اللہ، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ چوتھی حدیث مبارک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ حتی توفی اکثر ما کان الوحی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی وصال سے پہلے وحی کا سلسلہ مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر رکھا۔ تو وہی بات ہے کہ آخری عمر میں زیادہ توجہ خیر کے کاموں کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف اور نیکیوں کی طرف بندے کو ہونی چاہیے۔ اس حدیث میں بھی وہی بات ہے۔ پانچویں حدیث مبارک سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ جس عقیدے پر، جس دین پر، جس مذہب پر، جس فکر پر مرتا ہے، اسی فکر، اسی عقیدے پر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ انما اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، خاتمے پر ہے، تو کم سے کم آدمی کو اپنی آخری عمر میں توجہ کرنی چاہیے۔ 40 سال کا جو وقفہ 40 سال کا جو پیریڈ بتایا گیا، اس عمر کے بعد تو کم سے کم نیک اعمال کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف بندے کو متوجہ ہونا چاہیے، اور آدمی جس عقیدے پر مرتا ہے اسی عقیدے پر اٹھایا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اس بات کی تلقین ہے کہ آدمی مرتے وقت یعنی بڑی عمر میں آدمی کو خیر کے کاموں کی طرف آنا چاہیے، اور جس کیفیت میں، جن خیر کے کاموں پر، جن نیکیوں میں، جس اخلاص پر، جس اللہ کی رضا پر، خوشنودی پر، جن کیفیتوں میں بندے کا انتقال ہوتا ہے، انہی کیفیتوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ کتنی عظیم بات اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمائی کہ آدمی آخری عمر میں نیکیوں کی طرف، اورات کی طرف، وظائف کی طرف، تہجد کی طرف، عبادتوں کی طرف، کثرت کی طرف بندہ جب آتا ہے تو انہی انوار و تجلیات کی کیفیت میں بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ یہ باب ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا۔ دوسرے باب کا یہاں سے آغاز ہے، باب فی بیان کثرت طرق الخیر۔ خیر کے کام کے کئی طریقے ہیں۔ خیر نیکی ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی، صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، نیکی کے مختلف طریقے ہیں، اس کا اس باب میں اس کا تذکرہ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم خیر کا کوئی بھی کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ
عطا فرمائے گا۔ یہ جانتا ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا، اللہ تو علم والا ہے ہی، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جانتا ہے، جب جانتا ہے تو تم کو ہر نیکی کا، ہر خیر کے کام کا اللہ بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وقال تعالیٰ، تو اس میں خیر کے کاموں کی طرف مختلف طریقوں سے، یعنی کوئی بھی خیر کا طریقہ ہو اس کو اپنانے کی اس میں ترغیب ہے۔ وقال تعالیٰ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کا کام تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اس میں وہی معنی مفہوم مراد ہے۔ وقال تعالیٰ، اللہ آگے فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو کوئی آدمی ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا تو قیامت کے دن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی نیکی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ وقال تعالی، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ والآیات فی الباب کثیرہ، امام نووی فرماتے ہیں کہ خیر کے مختلف طریقے ہیں، اور اس پر تین آیات بینات کا آپ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس معنی میں آیات بہت ہیں، بطور تبرک آپ نے چند آیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اما الاحادیث فکثیرۃ جدا، احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، وہی غیر منحصرہ، اس کی کوئی لا تعداد، یعنی کوئی اس کی گنتی اور شمار نہیں، اتنے احادیث ہیں۔ فنذکر طرفا منہا، اس میں سے بھی چند احادیث ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں، یہ امام نووی فرماتے ہیں۔ الاول، پہلی حدیث، عن ابی ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال الایمان باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جب ضرورت پڑ جائے جہاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے ایمان کی بات۔ قلت، میں نے پوچھا ای الرقاب افضل، کون سا غلام کو آزاد کرنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ یعنی غلام، اس زمانے میں غلام بندیوں کا دور تھا، تو غلام کی آزادی یہ نیکی کا کام ہے، غلام کو آزاد کرنا، اگر مسلمان ہو تو اس کو آزاد کرنا اور اس کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے دینا اور اپنے اختیار کے ساتھ اس کو معاملات کرنے دینا، یہ بہت بڑا ثواب کا معاملہ ہے۔ تو کون سے غلام کو آزاد کرنا، کس طرح کے غلام کو آزاد کرنا یہ افضل ہے۔ اب یہ خیر کے طریقے دیکھیں، ایمان یہ خیر ہے، جہاد یہ خیر کا ایک کام ہے، نیک کام ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنا یہ خیر ہے۔ تو خیر کے مختلف طریقے ہیں، نیکی کے مختلف طریقے ہیں، نیکی ایک ہی قسم کی نہیں ہے، ہر طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کام خیر کا، بھلائی کا اور نیکی کا ہونا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ کون سے غلام کو آزاد کرنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، ایسا غلام جو آقاؤں کے پاس زیادہ قیمت والا ہے اور زیادہ عمدہ ہے، ایسے غلام کو آزاد کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یعنی جو غلام، یعنی آپ سمجھیں وہ اپنی وجاہت کے اعتبار سے، اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنے ہنر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ، یعنی غلاموں میں کیٹیگریز ہے، لوگوں میں کیٹیگریز ہے، انسانوں میں کیٹیگریز ہے، ہر آدمی ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر ایک کی وجاہت، ہر ایک کا پرسنالٹی، ہر ایک کا ذہن، دل، دماغ، عقل ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف کوالٹیز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے جو چاہے فضل عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ غلام جس کا ہے، ان کے پاس جو سب سے زیادہ نفیس عمدہ غلام ہے اور جس کی قیمت بازار میں بہت زیادہ آتی ہے، ایسے غلام کو تم آزاد کراؤ، تم کو زیادہ ثواب عطا ہوگا، زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ قلت فإن لم افعل، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں، قال تعین صانعا او تصنع لاخرق، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، قال تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں تو حضور نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے تم اس کی مدد کرو۔ اگر تم خود غلام کو آزاد نہ کر سکو تو جو غلام کو آزاد کرانے آگے بڑھا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرنے آگے بڑھا ہے تو تم اس کی مدد کرو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ بھی کرنے سے اگر قاصر آ جاؤں، میں مدد بھی نہ کر سکوں، ایک ہے مکمل غلام کو آزاد کرانا، ایک ہے آزاد کرانے والے کی مدد کرنا، یہ بھی نہ کر سکوں اور اس سے بھی عاجز آ جاؤں، قال تکف شرک عن الناس، حضور نے فرمایا پھر اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، تمہارے سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تمہاری وجہ سے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، فإنها صدقۃ منک علی نفسک، کیونکہ تم اپنے آپ سے لوگوں کو محفوظ رکھو گے تو یہ بھی تم اپنی جان پہ صدقہ کر رہے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔
عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ آدمی اپنے آپ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کیسی عظیم حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے تکف شرک عن الناس، لوگوں سے تم اپنی شرارتوں کو اور اپنے شر سے لوگوں کو تم دور رکھو اور لوگوں کو محفوظ رکھو، تم اپنے شر کی حفاظت کرو، کہیں کسی آدمی کو تمہاری شرارت سے کوئی نقصان نہ ہو اور تمہارا شر کسی کو نہ پہنچے، تم اس بات کی حفاظت کرو اور تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو ٹینشن نہ ہو، کسی کو مصیبت نہ آئے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ عزیزان محترم کیسا عظیم دین ہے اور کیسا عظیم ہمارا اسلام ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو نیکیاں اور ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا ظلم کو روکنا چاہتا ہے، اسلام کتنا تشدد کو روکنا چاہتا ہے، اسلام کتنا لوگوں کو امن میں، سلامتی میں، عافیت میں رکھنا چاہتا ہے، یہ بھی آپ اندازہ کریں۔ اسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اسلام نے دیوار بنا دی کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو جس کے دل میں اسلام ہو، ایمان ہو، نیکی کا جذبہ ہو، جب وہ یہ حدیث پڑھے گا تو اپنے آپ کو بار بار وہ روکے گا کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ کیفیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی تو عزیزان محترم اندازہ کریں کہ کیسا امن اور سلامتی اور کیسی عافیت دنیا میں قائم ہوگی۔ عزیزان محترم دنیا میں اگر اسلام کا نظام قائم ہوگا تو ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم ہوگی اور پوری دنیا امن، چین، سکون اور قرار کی زندگی گزارے گی۔ الثانی، دوسری حدیث مبارک عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی، جو بھی آدمی تمہارا ہے، اس کے ہر جوڑ پہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے، جسم کے ایک ایک پارٹ کا اللہ تعالیٰ نے صدقہ بنایا ہے۔ آپ تسبیح پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، تسبیح سبحان اللہ کہیں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، تحمیدہ الحمدللہ کہیں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، کلو تحلیلہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، کلو تکبیرہ اللہ اکبر کہیں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، نیکی ہے، کسی کو برائی سے روکیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاشت کے وقت اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسبیح کا، تحمید کا، تحلیل کا، تکبیر کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری چیزوں کا ثواب 2 رکعتوں میں مل جائے گا۔ چاشت کے وقت کوئی بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ بولنے کا ثواب، الحمدللہ بولنے کا ثواب، اللہ اکبر بولنے کا ثواب، لا الہ الا اللہ بولنے کا ثواب، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ساری چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نماز میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جس چیز پر چاہے جتنی نیکی اللہ تعالیٰ دے۔ اب دیکھیں کہ خیر کے مختلف طریقے ہیں نیکی کرنے کے، نماز پڑھنا بھی نیکی، اللہ اکبر بولنا نیکی، الحمدللہ بولنا نیکی، 2 رکعت چاشت وقت نماز پڑھنا نیکی، کسی مظلوم کی اہل و عیال، کوئی فقیر محتاج آدمی ہے، اہل و عیال والا ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کی مدد کرنا بھی نیکی۔ آپ نے اوپر دیکھا کہ ایک تو خود کا کام کرنا ہے اور اگر ہم کوئی غلام کو آزاد نہ کر سکیں، اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی نیکی۔ تو نیکی کے مختلف طریقے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ تیسری حدیث مبارک سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے بھی پیش کیے گئے، برے بھی پیش کیے گئے، گناہ گاروں کے بھی پیش کیے گئے، نیکوکاروں کے بھی پیش کیے گئے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، حضور نے فرمایا میں نے میری امت کے اچھے اعمال میں دیکھا، نیکیوں میں دیکھا کہ راستے سے گندگی کو جو ہٹایا جاتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں لکھتا ہے۔
راستے پہ چلتے چلتے کوئی تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا دیں، کوئی گندگی کو ہٹا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی محاسن میں، خوبیوں میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جن گناہ گاروں کے گناہوں کو میرے پاس پیش کیا گیا، میں نے دیکھا کہ ان کے ناک سے کوئی ریزش نکلے تو وہ ناک کے ریٹ کو اگر وہ جدھر ٹھہرے ادھر ہی نکال کے پھینک دیتے ہیں بعض لوگ، تو مسجد میں اس زمانے میں یہ طریقہ تھا، چونکہ مٹی کے اور ریت کے مساجد تھے مٹی کے، تو لوگ اسی جگہ پھینک دیتے تھے، پھر اس کے اوپر سے مٹی بھی، اس کو دفناتے بھی نہیں تھے، اسی طرح اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے گناہ گاروں کے گناہوں میں یہ بھی دیکھا کہ ناک کی ریزش اگر کوئی آدمی مٹی میں ڈال کے دفناتا نہیں ہے مسجد میں تو یہ بھی اس کے گناہوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مسجد میں بھی اس بات کا ہم کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کچرا اور کوئی بھی چیز اپنی طرف سے لا کر مسجد میں ڈالنا اور مسجد کو آلودہ کرنا، مسجد کو گندا کرنا، یہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ چھوٹی سی گندگی اور چھوٹی چیزیں بھی جو مسجد میں کی جاتی ہیں یہ بھی میں نے گناہ گار لوگوں کے گناہوں میں دیکھا۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو چھوٹی نیکی بھی کام کی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہو تو گناہوں میں اس کو لکھا جاتا ہے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے امت کے سارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت مبارکہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت گنبد خضرا میں رہ کر پوری کائنات اور پوری امتی کے ہر عمل کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا وقت چاہیے، میرے سامنے میری امت کے اعمال کو پیش کیا گیا، مطلب یہ کہ حضور ہر امتی کا عمل جانتے ہیں، وہ نیکوکاروں کو بھی جانتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی جانتے ہیں، تو کس قدر بلند و بالا مصطفیٰ کا علم ہے، کیسا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی چیز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب حضور کے سامنے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تو امتیوں پہ حضور کی نظر کا عالم آپ دیکھیے کہ کس قدر حضور اپنی امت پر توجہ کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور ان کا نام اعمال، ان کا رجسٹر مصطفیٰ کے سامنے پیش ہو تو نیکی جو چھوٹی سی چھوٹی ہے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور گناہ جو چھوٹے سے چھوٹا اس کو بھی حضور دیکھتے ہیں۔ تو یہ توجہ کی بات ہے اور امت کے ساتھ ہمدردی اور امت کے ساتھ محبت کی یہ بات ہے کہ سرکار مکمل اپنے امت کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الرابع عنہ، چوتھی حدیث مبارک، ان ناسا قالوا یا رسول اللہ، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، بڑے بڑے محلات والے، بڑے بڑے مالدار لوگ اجروں کو لے گئے، اور ان کو کیا ہے، ان کے پاس دولت ہے، پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوب ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ یصلون کما نصلی، فرمایا یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور ان کے پاس جو پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ اس کا صدقہ بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، دولت بھی ہے، صدقہ بھی کر رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم صرف جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن صدقہ ہم نہیں کر سکتے، تو مالدار لوگوں کو اجر زیادہ مل رہا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے مالداروں کو زیادہ اجر مل رہا ہے اور ہم وہ اجر لینے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صدقے کے ذرائع نہیں بتائے؟ صدقے کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ دولت کو خیرات کرنا ہے، دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، کیا تم سمجھتے ہو یہی صدقہ ہے؟ اس کے علاوہ بھی صدقے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، اے میرے صحابہ سنو، ایک مرتبہ سبحان اللہ بندہ پڑھتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو ایک دولت دینے والا دولت دے رہا ہے، کوئی غریب کو پیسے دے رہا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بولنا بھی صدقہ ہے۔ تو غریب اور امیر کسی کو مصطفیٰ نے محروم نہیں کیا، فرمایا امیر پیسے دے کر، صدقہ دے کر اگر صدقہ نیکی حاصل کر رہا ہے تو غریب سبحان اللہ پڑھ کر وہ نیکی حاصل کرے گا۔ حضور نے فرمایا ہر سبحان اللہ پہ تم کو اللہ نیکی دیتا ہے، اور ہر اللہ اکبر پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے، ہر لا الہ الا اللہ پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے، اور ہر حمد پہ، اللہ اکبر پہ، تکبیر پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے، امر بالمعروف پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے، یعنی بھلائی کا حکم دینے پر اللہ نیکی دیتا ہے، گناہوں سے روکنے پر اللہ نیکی دیتا ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تم کو نیکی عطا فرماتا ہے۔
اس پر بھی تم کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے اور شہوت کی تکمیل کرنے پر اپنے خواہشات اپنی بیوی کے ذریعے جائز انداز میں اس کو پورا کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے گا؟ قال، تو حضور نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام، مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ اپنے خواہشات کسی حرام جگہ پورا کرے، کان علیہ وزر، کیا اس کو اللہ گناہ نہیں دے گا؟ اس کے اوپر کیا یہ مصیبت نہیں ہوگی، یہ آفت اور پریشانی نہیں ہوگی؟ فکذالک، اسی طرح اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر، حرام طریقے سے شہوات کی تکمیل کرے تو اللہ بندے کو جس طرح گناہ دیتا ہے، حلال طریقے سے شہوات کو پورا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ خامس، پانچویں حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، حضور فرماتے ہیں کہ بھلائی کی کوئی بھی چیز کو تم ہرگز حقیر مت جانو، اگرچہ کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ، حقیر یعنی کم جاننا سامنے والوں، بھلائی کی کسی بھی چیز کو تم حقیر مت جانو، معمولی مت جانو، کم مت جانو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر سکتے ہو کہ اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا کے اس سے ملاقات کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی معمولی مت سمجھو۔ تو عزیزان محترم، لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں تو چہرے بسوڑ لے کے اور چہرے بنا کے ایک دشمنی کی نگاہ سے، حسد کی نگاہ سے لوگ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کون دنیا سے کیا لے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو مل کر رہے گا تو محبت سے ملاقات کریں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، لوگوں سے خوش ہو کر، مسکرا کر، ہنستے ہوئے لوگوں سے ملیں گے، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کتنا درس دے رہا ہے اور اللہ کے رسول کتنا چاہتے ہیں کہ بندوں میں سلامتی پھیلے، امن پھیلے، چین سکون قرار پھیلے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ مسکرائیں تو دلوں سے حسد جائے گا، بغض جائے گا، کینہ کپٹ جائے گا، ایک دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ کم ہوگا اور ایک دوسرے سے محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں گی، غیبتیں کرنا لوگ چھوڑیں گے، چغلیاں کرنا چھوڑیں گے، اور کس قدر امن و سلامتی کسی معاشرے میں قائم ہوگی ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، سب سے بہتر کوئی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے ذریعے پوری دنیا میں ایک صالح نظام اور انتہائی نیک معاشرہ، سوسائٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ ایسی سوسائٹی جس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہ ہو، وہ صرف اسلام کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ جو یہ کام کر سکتا ہے صرف اسلام ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ واحد آسمانی دین ہے جو سلامتی کے ساتھ دنیا میں ہے اور قیامت تک پوری حفاظت اور سلامتی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں رہے گا۔ جو بھی اس پر عمل کریں گے عزیزان محترم تو گھر میں امن چین سکون قرار ہوگا، اور محلے میں امن چین سکون قرار ہوگا، معاشرے میں ہوگا، اور سٹی میں ہوگا، ملک میں ہوگا، پوری دنیا میں امن چین سکون قرار قائم ہوگا اگر لوگ اسلامی تعلیمات پر اور اسلام کے بتائے ہوئے نظام پر، سسٹم پر عمل کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر جوڑ پہ اللہ تعالیٰ صدقہ عطا فرماتا ہے، آدمی کے ہر عضو سے جو نیک کام بندہ کرے اللہ اس پہ صدقہ عطا فرماتا ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، حضور فرماتے دو لوگوں کے درمیان انصاف کرو اللہ تم کو صدقہ عطا فرمائے گا، صدقہ ہے نیکی، اللہ تعالیٰ تم کو نیکی دے گا۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، آپ کسی آدمی کی مدد کریں اس کے جانور کے بارے میں، آپ اس کو ہیلپ کریں، وہ اپنے جانور پر اپنی سواری پر بیٹھ رہا ہے۔ اب موجودہ زمانے میں کسی کی گاڑی خراب ہو گئی اور کسی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نیکی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ جانوروں کا ذکر تھا تو حضور نے فرمایا کسی آدمی کو اس کے جانور کی سواری میں اگر تم بیٹھنے میں مدد کرو گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس زمانے میں کسی کی کار خراب ہو گئی یا کسی کے اسکوٹر، کوئی بھی چیز، ٹو ویلر کسی کی خراب ہو گئی، فور ویلر خراب ہو گئی، کوئی بھی چیز کسی کی خراب ہو گئی، آپ مدد کریں گے اللہ اس پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، اس کا سامان آپ اٹھا کے دیں گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کریں گے، میٹھی بات، تکلیف نہ دینے والی بات، اللہ اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، اور ہر وہ قدم جس سے آپ نماز کی طرف جاتے ہیں اللہ اس میں بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اچھی بات بولنا یہ نیکی کا کام ہے۔ عزیزان محترم، کڑوی باتیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں بولنا یہ انتہائی بد اخلاقی اور بدترین اخلاق والے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ایک اہم پیغام
ذہن میں رکھیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے حق بولنے والے ہیں، ہم منہ پہ بول دیتے ہیں اور ہر بات ہم منہ کے سامنے بول دیتے ہیں، چاہے لوگوں کو برا لگے، ہم نیک بات کرتے ہیں، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ بدترین لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق نہیں بولتے تھے، لیکن عزیزان محترم پوری سیرت اور پوری تاریخ، پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو آپ کھنگال لیں گے تو بھی ایک حدیث ایسی آپ نہیں بتا سکتے کہ حق بولنے والی ذات اور حق بولنے والوں کے سردار مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک کلمے سے بھی کسی کے دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچی ہو۔ یہ کہاں آپ حق بیان کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ بعض بددین لوگ اور بد اخلاق لوگ، نہ جن کو قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو حق بولنے کی عادت ہے، سچ بولنے کی عادت ہے، قل الحق وان کان مرا، دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حق بات بولو اگرچہ کہ تم کو کڑوی لگے، اگرچہ کہ لوگوں کو کڑوی لگے، لیکن تم حق بات کہو۔ اس طرح کی دلیلیں پیش کر کے لوگ سامنے والے کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کے عیبوں کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات بھرے بجمے میں 4-5 لوگوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے ایسی بات اس سے کر دیتے ہیں جو انتہائی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ آپ بتائیں مجھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں، صحابہ کی پوری زندگی میں کیا ایسے واقعات ہوئے؟ کیا وہ حق بولنے والے نہیں تھے؟ مصطفیٰ سے بڑھ کر حق بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں آدم تا ایدم کوئی ذات ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مصطفیٰ سے بڑھ کر حق بولنے والی ہو، لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک کلمہ بھی مصطفیٰ کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جو کسی ایک مومن کے دل کو بھی تکلیف پہنچانے والا، ٹھیس پہنچانے والا ہو۔ عزیزان محترم، نصیحت کرنا دین کا حصہ ہے، لیکن نصیحت تنہائی میں کرنا ہے۔ بھرے عام مجمع میں لوگوں کی عزتیں سے کھیلنا، لوگوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بول دینا جو ان کے عیبوں کو جس سے ان کے عیب ظاہر ہوتے ہوں، عزیزان محترم یہ حق بولنا نہیں ہے، یہ انتہائی بد اخلاقی ہے اور یہ دین کو نہ سمجھنے والوں کی بہت بڑی غلطی ہے، اور ایسے لوگ گناہگار ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کر کے لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں بھی گناہوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے کہ منہ کھول کے کسی کو بھی کچھ بھی بول دینا اور کسی کو بھی کوئی بات کر دینا۔ یہ حماقت کرنے جانا یہ بد اخلاقی کی علامت ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کے دین کا معیار کیا ہے اور اس کے اخلاق کا معیار کیا ہے، اور آدمی نے کتنا دین سمجھا ہے، کتنا قرآن اور کتنی حدیث اس نے سمجھی ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ اور عزیزان محترم، نصیحت کرنا یہ ایمان کا حصہ، دین کا حصہ ہے۔ تنہائی میں آپ نصیحت کریں، اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو تنہائی میں جا کر اس کو بولیں۔ تنہائی میں آپ کرتے ہیں تو وہ نصیحت ہے، بھرے مجمع میں آپ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی بھی بندہ کسی بندے کو ذلیل کرنے جاتا ہے تو عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کئی چیزوں کا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل کرنے جاتے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں اللہ ان کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بے عیب کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بشر کو پیدا کیا، تقاضے ہیں، تو کوئی عیب، کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک کے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر عیوب ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، لوگوں کے عیوب کو دیکھنا، ان کے عیوب کو بیان کرنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھنا یہ انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ تو زبان سے اچھی بات کہنا، کلمہ طیبہ، میٹھی بات کہنا، شیریں بات کہنا، لوگوں کا دل لبھانے والی بات کہنا اور لوگوں کو خوش کرنے والی بات کہنا، یہ بھی مومن کو نیکی دیتی ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، نماز کے لیے جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں اللہ ہر قدم پر آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ قدم ڈالیں تو اللہ نیکی دیتا ہے، قدم اٹھائیں تو اللہ نیکی دیتا ہے، قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما دیتا ہے، گناہوں کو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے کوئی گندگی کو، تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار۔ حضور فرماتے ہیں بے شک ہر انسان کو بنی آدم میں سے جو پیدا کیا گیا ہے اس کے جسم میں 60 و 300 360 جوڑے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ فمن کبر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اور راستے سے پتھر کو ہٹاتا ہے، کانٹے کو ہٹاتا ہے، ہڈیوں کو ہٹاتا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے یا برائی سے روکتا ہے، کتنے مرتبہ؟ 360 مرتبہ۔ تو عزیزان محترم، حضور فرماتے ہیں شام ہوتے ہوتے جو کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں شام کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت عطا فرماتا ہے، خدا اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ 7ویں حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راحا، جو کوئی بندہ صبح شام مسجد کو آتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اعلیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، 7ویں حدیث مبارک کو آپ نے سماعت فرمایا۔ مزید احادیث مبارک اس باب میں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آئندہ کی نشست میں مزید جو ابواب باقی رہ گئے ہیں اس کا ہم درس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ احادیث مبارکہ کا درس ہم نے دیا ہے، سنا ہے، سنانے کا شرف حاصل کیا ہے، سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا